اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے بھائیو، آج کا جو ہے ٹاپک بہت ہی الگ ہے، اور آج کا ٹاپک بائبل کے ریلیٹڈ ہے، کہ جسے انجیل مقدس کہتے ہیں، مقدس انجیل۔ اس کے اور قرآن کے درمیان میں کچھ اختلاف آتے ہیں، حالانکہ دونوں ہی اللہ کی کتابیں ہیں، کلام اللہ ہے۔ کلام پاک یعنی مقدس اور قرآن اللہ کی دونوں کتابیں ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت موجود کی، اور دوسری بات یہ کہ بائبل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی جو اللہ ہے، اس کو مانتی ہے۔ بے شک بائبل مانتی ہے اس بات کو، لیکن جو کرسچنز ہے، جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہیں، وہ بولتے ہیں اللہ ایک ہی، اللہ ایک نہیں ہے، اللہ تین ہے، نعوذ باللہ۔ تو بائبل کے ذریعے اللہ تین ہے، ٹھیک ہے، یا ایک ہیں یا دو ہیں، کہ اللہ ہے، ایک ہی ہے۔ تو اب ہم یہ ثابت کریں گے قرآن سے، بائبل سے، دونوں سے۔ تو میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے بائبل کے حوالے سے چیزیں بتاتا تھا، تو مجھ سے بار بار پوچھتا تھا کہ یار یہ اس میں اس طرح ہی، اس میں اسے جواب دے ہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی ہم تو مولوی لوگ ہیں، مولوی لوگ رکتے نہیں ہیں، اور زیادہ تر بریلوی لوگ تو بالکل بھی نہیں رکتے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو دیتا ہوں سبق، جون 14:28، اس میں آپ سرچ کریں، نئے عہد نامے کے اندر جون یعنی یوحنا، باب نمبر 14:28 آیت دیکھیں، فادر دین گریٹر دین آئی۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا باپ مجھ سے بڑا، کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ، میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑے ہیں۔ تو کوئی خدا، اگر تین خدا ہے نا، اگر معاذ اللہ، اور رول قدوس، یہ ٹرینٹی کرتے ہیں نا، باپ بیٹا رول قدوس ہے، نعوذ باللہ، تو یہ جو تیسرا خدا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں دو خدا ہے، تین خدا ہے نا، باپ بیٹا اور یہ رول قدوس۔ تو میں کہتا ہوں، ادھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے بڑا ہے، تو بھائی کوئی خدا کیسے کہہ سکتا ہے کہ خدا مجھ سے بڑا ہے؟ کیا وہ زمین پہ نہیں ہے اب؟ تو یہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ خدا مجھ سے بڑا ہے؟ ٹرینٹی کا کانسیپٹ کراس۔ دوسری بات، ڈز اٹ مینشن پروفٹ، میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بائبل میں بات کی گئی ہے، لیکن یہ جو پادری لوگ یہ بتاتے نہیں۔ دوسری بات، مارک 10:18، یعنی مارک کتاب متی کی کتاب میں 10واں باب 18واں آپ آیت دیکھیں، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وائی ڈو یو کال می گڈ، تم مجھے اچھا کیوں کہتے ہو؟ نو ون از گڈ، کوئی بھی اچھا نہیں ہے ایکسیپٹ گاڈ الون۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ کوئی مجھے کیوں بھائی اچھا کہتے ہو، کوئی اچھا نہیں ہے سوائے اس کے خدا کے جو اکیلا ہے۔ اب اکیلا خدا اسلام میں کسے کہتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، اکیلا، گاڈ الون کون ہے؟ اللہ نے پورا قرآن ہی میرے بھائی اس لیے اتارا کہ آپ کو یہ سمجھا سکے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ سورہ اخلاص کو کیوں کہتے ہیں قرآن کا خزانہ ہے؟ کہ 3 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب اس پہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ آیت بڑی چھوٹی سی ہے، اس پہ اس لیے ہے کیونکہ قرآن کی اس میں ساری کی ساری معلومات ہے۔ قل اللہ احد، اللہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، پہلا جملہ ہی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ جو کرسچن کہتے ہیں ٹرینٹی کے کانسیپٹ کو، یہاں سے یہ ٹرینٹی پھر غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تو ایک ہے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، تو پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ خدا تین ہے؟ یہ تو بالکل ہی بات زیرو ہوگی نا۔ دیکھیں، اور پوری بائبل میں کہیں پہ بھی نہیں ہے ڈو جیزس سے ہی از گاڈ، کہیں پہ ہے یہ کہ بائبل میں خود جیزس نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں؟ اور دوسری بات، ایک جگہ کہا بھی ہے، وہ جو ہے جہاں پہ لکھا ہے، جو یوحنا کی کتاب نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، باب 1 آیت کے، کہ گاڈ جیزس کا مطلب ہی گاڈ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ، تو جیزس کا جو نام ہے نا، جیزس، یہ نام جو ہے وہ ہیبریو کا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جو کرسچینٹی کی جو انجیل کا ہے، انجیل پاک ہے، وہ اتری ہی ہیبریو میں تھی، لکھی بھی ہیبریو میں گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں ہیبریو نہیں تھی، لینگویج میں لکھی گئی نا وہ الگ لینگویج ہے، ٹھیک ہے، جس زبان میں نازل ہوئی تھی وہ ہیبریو تھی۔ تو یہ تو بات ہی پھر غلط ہوگی کہ اس میں تو جیزس نام کوئی ملتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ دیکھیں، یوحنا کا باب نمبر 17 آیت ہے اس میں 21 اور 1، دونوں دیکھیں تو اس میں آپ کو ملتی ہے کہ جیزس کہتے ہیں کہ میں نے خود جو ہے فادر سے پرے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ سے خود وہ سجدہ کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے خدا کسی خدا کی عبادت کرے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بولوں آپ کو ویشنو بھائی عبادت کر رہا ہے معاذ اللہ برہما کی، ٹھیک ہے، ایسا بول سکتا ہوں میں؟ نہیں ہو سکتا نا بھائی، ایسے کس طرح دو خداؤں کو کس طرح جوڑ سکتے ہو بھائی؟ ایسے عبادت کس طرح کر سکتے؟
تو یہ اس لیے اگر وہ خود خدا ہے معاذ اللہ تو پھر مجھے بتاؤ کہ بھائی وہ اپنی عبادت کیسے کر رہے ہیں؟ یہ سوال کا بڑا کھڑا ہو جاتے ہیں، یہ ٹرینٹی کا کنسیپٹ کراس، تو یہ والا تو یہ جو آپ کرتے ہیں یہ صاف شرک ہے، اور یہ تو خیر کرسچینٹی بھی کہہ رہی ہے شرک ہے۔ تیسری چیز ٹو چوز ہمسیلف رائٹ، ٹھیک ہے، دیکھیں جیزس نے کیا خود یہ کتاب لکھی تھی؟ نہیں، جیزس کے تو یہ 550 300 400 سال کے بعد لکھی گئی ہے، یہ تو سینٹ پاؤل جب سے آیا اس نے یہ کنسیپٹ ایڈ کیا ان کے اندر کرسچینٹی کی بکس کے اندر کہ بھائی یہ کیا ہے، سارے جتنے بھی نصارہ اس میں نصارہ ہیں انہوں نے کہا کہ جیزس کا ورڈ ایڈ کیا اس نے، کانسٹینٹینوپل کے اندر یہ سارا کام شروع کیا اور کتابیں لکھی، اور اس نے پھر جو ہے اس کے بیچ میں کافی چینجنگ کی ہے، جو اصل کتاب لکھی تھی یوحنا نے، متی نے، ٹھیک ہے، لوکاس نے، جتنی بھی کتابیں لکھی تھی وہ ان سب 7 شاگردوں کی کتابوں میں برد و بدل کی گئی۔ اب تیسری بات کی جو آپ کہتے رہتے ہیں روح اللہ یا دوسری زبان میں روح القدس، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہولی اسپرٹ ہے، اور پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہولی اسپرٹ کوئی انسان نہیں ہے، یہ فورس ہے، طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ نے، اب اللہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرسچنز یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی معاذ اللہ روح ہے، اور وہ زمین پہ آتی ہے اور مدد کرتی ہے، اور دوسری شکل اللہ کی یہ ہے کہ ایک تو اللہ جو آسمان پہ ہے وہ اللہ ہے، دوسری وہ اللہ ہے جو زمین پہ آ کے مدد کرتے ہیں، تیسرا وہ اللہ ہے جو حضرت عیسیٰ کی شکل میں گھوم رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کتنا کفری عقیدہ ہے کسی انسان کا۔ تو ہولی اسپرٹ میں بتاتا ہوں یہ فورس کا نام ہے، جو جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، ٹھیک ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، بے شک آتی ہے، تو پہلی بات وہ جو فورس ہے نا، ایک طاقت آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، یہ مدد ہے، یہ کس کے ذریعے آتی ہے؟ فرشتوں کے ذریعے آتی ہے۔ یہ جیسے ہم کہتے ہیں کن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو ہولی اسپرٹ کیوں عطا فرمائی؟ کہنے کا کیا مطلب، روح القدس کی طاقت کیوں عطا فرمائی؟ کیا کہ وہ کیا کر سکے؟ مردوں کو جی اٹھا سکے، ٹھیک ہے نا، طاقت دی تو کن ہوتا ہے تو وہ جی اٹھتا ہے مردہ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے روح آ جاتی ہے اس میں، انہیں روح اللہ کا لقب ہے اسلام کے اندر دیا ہوا ہے۔ تو یہ قدرت کو کہتے ہیں، اٹ از ناٹ اے پرسن۔ تو یہ کانسیپٹ کس کے ذریعے؟ آپ کو میں یہ 2 دیتا ہوں، یہ آپ جا کے بے شک سرچ کر لیں، ایکٹس میں باب نمبر 2 1 سے 8 حدیث، 1 سے 8 آیت، اور 10 باب میں آپ دیکھیں 45، ٹھیک ہے، یہ دونوں آپ کو بتائیں گے کہ ہولی اسپرٹ ناٹ اٹ از اے فورس ناٹ اے پرسن۔ اگلی بات، اف فادر مینز ان بائبل، فادر کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ فادر کا ورڈ ہے یہ پہلے تو تھا ہی، ٹھیک ہے، جس نے ایڈ کیا میں اس کا مطلب سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ فادر کا مطلب ایز اے اللہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب اگر میں اس کی جگہ ریپلیس کر کے نا یہاں پہ ہر جگہ لکھ دوں اللہ، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جائے گا کہ مطلب فادر کا یہ مطلب لگتا ہے نا دیکھ کے کہ یار یہ تو میرا باپ ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ تو بھائی اگر اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کا باپ ہے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اگر معاذ اللہ تعالیٰ یسوع کا باپ ہے، تو مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یسوع کی ماں یعنی مریم وہ کیوں خدا نہیں ہے؟ بالکل زیرو بات ہے نا، یہ تو بالکل زیرو بات ہے، نعوذ باللہ، وہ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، یہ بات الگ ہے۔ تو یہ والی کانسیپٹ بھی آپ کو کراس ہے کرسچینٹی۔ آگے دیکھیں میتھیو 24:36، متی کی کتاب میں 24واں باب 36ویں آیت دیکھیں، نو ون نو دا ڈے آف دا آور بٹ دا فادر اونلی، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئی سوائے اللہ کے، اور یہی ہمارا قرآن کہتا ہے۔ نبی پاک سے پوچھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، نبی پاک نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس کا تو صرف اللہ کو علم ہے۔ سیم وہی جواب دیا ہے جو اسلام نے دیا ہے، جو نبی پاک نے دی ہے۔ آگے دیکھیں متی کی کتاب 27واں باب اور 46 آیت، ایلا لیما سبستانی، یہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے مائی گاڈ ہیو یو فورسیکن می، کیا تم نے مجھے معاف کیا میرے اللہ؟ 2 دفعہ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام لیے ایلی۔ ایلی کو اسلام کے اندر اگر عربی میں دیکھیں تو ایلی، ایلیا، ایلا، یہ سب اللہ کہتے ہیں۔ اللہ لیما سبتنی، کیا تم نے اللہ مجھے معاف کیا؟ اس کا یہاں سے پروف مل رہا ہے آپ کو میتھیو 27:46 سے، کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ صاف طور پہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو بھائی مجھے کوئی بتاؤ نا، یہ جو کہتے ہو اللہ نہیں ہے، تو یہاں سے کیا ثابت ہوا؟ اس کا ترجمہ کر کے دیکھو پھر تمہیں پتہ چلے گا عربی میں۔ مارک 12:29، اب پھر آپ آ جاؤ مارکس کی کتاب پہ، مارکس کی 12ویں باب نئے عہد نامے میں 29 آیت دیکھیں، اس میں کیا لکھا تھا، ہیئر او اسرائیل لارڈ اوور گاڈ، ٹھیک ہے، مطلب ہمارا جو چلانے والا نظام ہے وہ ایک خدا ہے، تو خدا از ایک، خدا از ون، پھر اگین خدا از ون۔ تو بھائی مجھے یہ بتاؤ، جب یہاں پہ خود نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا 3 ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، تو پھر
तुम क्यों कह रहे हो कि ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट ठीक है, खुदा तीन है, खुदा की तीन शक्लें हैं? ये तो फिर आप बकवास कर रहे हैं सीधी, ठीक है ना। आगे देखें, मार्कस की किताब, ये मैं बता चुका हूँ। एक ट्रिमुथी की किताब में उठाओ तो 2 बाब नंबर 2 और 5, ठीक है। फॉर देयर इज वन गॉड एंड वन मीडिएटर बिटवीन गॉड, एक कलाम करने वाला और एक खुदा है, ठीक है। एंड दैट मीडिएटर ऑफ मैनकाइंड द मैन जीसस, तो कलाम करने वाला कौन है? जीसस है, ठीक है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और खुदा कौन है? एक है, देखें ये लिखा है, वन गॉड, एक खुदा है। और मीडिएटर जो बात कलाम करने वाला है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सेम वही कहानी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की है, इधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की है। ये बता दिया, खत्म बात, खत्म ही कहानी। तो भाई कौन पूछता है इस तरह करके? अगर खुदा से कलाम कर रहा है तो खुदा किससे कलाम कर रहा है? उधर कौन मौजूद है? उधर तो कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि लॉर्ड तो एक है, खुदा तो एक है, तो बात ही खत्म। तो उधर तो है ही कोई नहीं। फिर अगर जमीन पे अल्लाह, तीन शक्लों का कॉन्सेप्ट तो पहले ही वो कैंसिल हो गया ना। तो फिर अब जमीन पे जब अल्लाह है तो फिर मुझे ये बता दो कि ऊपर कौन है जिसको जो है वो मीडिएटर होगा? मीडिएटर तो फिर कोई भी नहीं है, मीडिएटर तो कोई बचता ही नहीं मेरे भाई। फिर अब आगे बात की है यूहन्ना की किताब में बाब नंबर 7, ठीक है, और आयत नंबर 16। इसको अगर आप देखें तो माई टीचिंग इज नॉट माई ओन, मेरी जो सिखाई हुई चीज़ें वो मेरी ओन नहीं है, मेरी खुद की नहीं है। इट कम्स फ्रॉम हिम हु सेंड मी, ये उसकी तरफ से आई है जिसने मुझे भेजा। किसने भेजा? अब खुदा ने खुदा को भेजा? नहीं, खुदा ने, जिसने मुझे भेजा है। जो भेजने वाला होता है ना, मैं भेजा गया हूँ, जो भेजा गया होता है वो नबी होता है। और यही हमारा अरबी तर्जुमा है कि मैं आया हुआ हूँ। कहाँ से? मुझे भेजा गया है। किसको? हर नबी ने यही कहा, मुझे भेजा। किसने भेजा? अल्लाह ने, एक खुदा ने भेजा। इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा कि मुझे एक अल्लाह ने भेजा, मैं उसकी तरफ से आया हूँ, मैं उसकी तरफ से आया हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ। तो फिर ये कहना कि वो माज अल्लाह नाउज़ बिल्लाह, क्या ये मुझे बता दो, ये कॉन्सेप्ट कहीं खुदा का जो है ये माज अल्लाह बाप वाला, ये कहीं आप बाइबल से साबित कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। ये जो कॉन्सेप्ट डाला हुआ है नई जिल्द के अंदर, ये बिल्कुल किसी जाहिल के बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट घुसेड़ा हुआ है कि भाई इसको पता ही नहीं है कि ये बोल क्या रहा है वो। आगे देखो, डिट्रोनोमी इस्तेनासा, ठीक है, इसके अंदर बाब नंबर 6:4, ये आप खोल के देखिए, आप पूरी हिस्ट्री इसकी समझ आ जाएगी कि मैं क्या बयान करना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको दो चीज़ें और बताता हूँ। अच्छा, तो ये देखें, अब आपके पास में न्यू हेडिंग आ गई कि सूरह माइदा जो है इसकी आयत में है कि अल्लाह ताला ने, ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे क़यामत के दिन कि ये कुरान की आयत है, 116 आयत है सूरह माइदा की, कि उसमें अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेंगे ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कि क्या तुमने अपने बंदों को, ये जो इतने भी क्रिश्चियन बंदे हैं, इनको क्या कहा था कि मुझे पूजे, वर्शिप मी हिम, ठीक है, एंड द मदर, क्या उसको क्या तुमने कहा था अपने लोगों से, क्या मुझे पूजो और मेरी माँ को पूजो एज अ गॉड, ठीक है, बिसाइड एज अ गॉड, मतलब रब को दूर करके उनको पूजना शुरू कर रहे हैं। ये कहा था क्या हज़रत ईसा ने? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम डिक्लाइन कर देंगे, बोलेंगे मुझे तो मालूम ही नहीं अल्लाह ये क्या है, एवर आस्किंग टू डू सो, मैंने तो कभी कहा ही नहीं। तो ये जब कभी कहा ही नहीं तो किसने कहा? ये जो कुरान तो हमेशा क्या है, कुरान तो अल हक है, सच है। तो ये कुरान बयान कर रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो ये बाइबल कैसे कह सकती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, नाउज़ बिल्लाह, और खुदा है, और उनको लोग पूजा करते हैं उनकी? ये कैसे कह सकते हैं? और उनकी माँ की भी करते हैं, हालांकि करते हैं। ये हैं इस तरह के ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक, प्रोटेस्टर्स, एक्सट्रीमिस्ट, ये सारे हैं। तो आज का पार्ट 1 था, इंशाल्लाह पार्ट 2 आएगा हमारा एक बहुत डिटेल वीडियो के ऊपर, और उसमें मैं आपको एक एक चीज़ फिर से इंसाइट करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे देखते रहिए, अल्लाह हाफिज़।